آج کے دور میں جب بچیاں کو ایجوکیشن میں جا رہی ہیں، مخلوط تعلیم میں جا رہی ہیں، اور مخلوط تعلیم کے نتیجے میں وہ اسلام چھوڑ رہی، مرتد ہو رہی، سارا یہ فساد مخلوط تعلیم کا ہے. یاد رکھیے، اسکولی تعلیم مخلوط ہے، کالج کی تعلیم مخلوط ہے، شوق میں ہماری لڑکی یوں بن جائے وہ بن جائے، وہ کچھ بنے نہ بنے شیطان ضرور بن جاتی، بے حیا بن جاتی، بے شرم بن جاتی، الا ماشاء اللہ مستثنا مثالیں موجود ہیں، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بگڑے ہوئے فساد کے ماحول میں وہ متاثر ہوتی ہے اور وہ کمزور ہوتی ہے. عورت صنف نازک ہے، وہ کمزور ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جال میں پھنسانا ہے، جال میں پھنسانا ہے، وہ جال میں پھنساتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ، اور آپ شور مچاتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی، ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی. یعنی شراب خانے میں پہلے بھیجتے ہیں اپنے لڑکوں کو، پھر کہتے ہیں ہمارے لڑکے شرابی بن رہے ہیں. جوئے خانے میں بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں جواڑی بن رہے ہیں. آپ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں یا کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ خود کر رہے ہیں. ماں باپ ذمہ دار ہیں، گھر والے ذمہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ذمہ دار ہیں، فیشنیبل لوگ ذمہ دار ہیں. اس لیے مدارس کو چاہیے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ لڑکیوں کے تعلیم کے اسکول قائم کریں، صرف مدرسے نہیں، اسکول قائم کریں، کالجز قائم کریں، جہاں بھی جس کے بس میں جتنا ہو. کم از کم پرائمری ایجوکیشن اچھے انداز سے بچیوں کو دیں، پھر اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن دیں، پھر اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ ہر گاؤں میں یہ نہیں ہو سکتا، ہر گاؤں میں پرائمری ایجوکیشن بچیوں کی اور بچوں کی ہونی چاہیے، جس میں چھتری اسلام کی ہو، کلمہ اسلام کا ہو، اور قرآن بنیاد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری تعلیم کی چیزیں ہیں وہ بھی پڑھائی جائیں. اس طرح بچوں کی تعلیم اور معاشرے یعنی سماج کے سدھار کی محنت. اور سماج کا سدھار صرف آپ کا سدھار نہیں ہے، جتنی بھی ہندو خواتین ہیں ان سے جائیے، پوچھئے ان کے حالات کیا ہیں، ان کی آپ کیا مدد کر سکتے ہیں، اور جو غریب ہیں ان کی مدد کیا کر سکتے ہیں، جو پریشان حال ہیں ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. مسلمان کا یہ کام ہے. مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ خود بھکاری بن کر کسی افسر کے پاس جائیں یا حکومت کے کسی ادارے کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس نے اپنے اسلام کو تج دیا ہے، اور اس کے اندر سے ایک انانیت والا، نفسانیت والا انسان وجود میں آ گیا ہے. اس لیے دوسروں کے کام کرنا ہے، یہ ہماری اصل حیثیت ہے. جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں وہ یہ سوچے کہ جتنے بھی یتیم ہوں گے میں انشاءاللہ ان کی فکر کروں گا، جتنی بیوائیں ہوں گی ہندو مسلم سکھ عیسائی میں ان کی مدد کروں گا، جتنے بھی مسکین ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ ان کی مدد کروں. میں اپنے شادی میں فضول خرچی ہرگز ہرگز نہیں کروں گا. شادی سستی کروں گا، آسانی سے کروں گا، دینی اچھا رشتہ تلاش کروں گا. وہ پیسہ جو شادی کے نام پر لاکھوں کروڑوں خرچ کیا جا رہا ہے یہ شیطانوں کا پیسہ ہے، شیطانی کاموں میں جا رہا ہے. اسے خرچ کرنے والے مجرم ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اس لیے یاد رکھیے بغیر پیسے کے شادی نبی پاک کرواتے تھے اور ہوتی ہے. صرف مہر کا مسئلہ ہے، وہ لڑکے کو دینا ہے. لڑکی والوں پر کوئی خرچ نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی ان کی ذمہ داری نہیں. ایک گھر سے ایک لڑکی جا رہی، یہی سب سے بڑا کام ہے. اور ساری ذمہ داریاں گھر کی، گھر گرستی کی، جہیز کے سارے سامان کی، تمام نفقات کی ذمہ داری صرف اور صرف لڑکے اور لڑکے والوں کی. اس لیے لڑکی والوں کی طرف سے کوئی خرچ نہیں ہونا ہے، کوئی دعوت نہیں ہونی، اور ان پر کوئی دباؤ نہیں، ان پر جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں. اور سادگی کے ساتھ آسانی سے سستے میں شادی ہونی. جب یہ عمل شروع ہوگا تو کسی کی شادی رکی نہیں رہے گی. لڑکیوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور شادی نہیں ہو رہی، لڑکے آوارہ پھر رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، گھر بس نہیں رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے شیطانی شرطیں پہلے سے طے کر رکھی، اور یہ شرطیں پوری نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ اور سماج بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے حالات تباہ سے تباہ تر
ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے سماج سدھار کا کام کرنا ہے، اور سماج سدھار میں کسی کو بھی الگ نہیں کرنا ہے۔ انسانی نگاہ کے ساتھ، رب العالمین کی دی ہوئی فکر کے ساتھ، اور رحمت للعالمین کے جذبات اور حسن سلوک کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انسان کو صرف دیکھیے اور پھر یہ کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے آگے بڑھیے، اس کی مدد کیجیے، اور تعلیم کا بھی ایسا انتظام قائم کیجیے کہ بڑی اچھی بات ہو کہ آپ کے سارے بچے پڑھنے آئیں، ساری بچیاں پڑھنے آئیں، جہاں جہاں بھی نظم ہو سکے، ہر مسجد میں نظم تعلیم کا ہونا چاہیے، اور ہر مدرسے میں ہونا چاہیے، اور ہر بستی میں اسکول قائم ہونے چاہیے، مدرسے قائم ہونے چاہیے۔ اسی طرح یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے اسپتال ہوں، نرسنگ ہوم ہوں، ورنہ کم از کم کلینک ہو، اور جس میں خدمت کا جذبہ کار فرما ہو، لوگوں کو لوٹا نہ جائے، اور مریض کی جیبوں پر نگاہ نہ ہو بلکہ ان کے مرض کی طرف نگاہ ہو، اور رحم دلی کے ساتھ علاج کیا جائے۔ اس طرح سے ہم سماج کو سدھار سکتے ہیں، اور ایک ایسا پروگرام دے سکتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ بھی پھر ہمیں منتخب کریں گے، ہمیں آگے بڑھائیں گے، اور اس سے تمدنی تبدیلی آئے گی، سیاسی تبدیلی آئے گی، تہذیبی تبدیلی آئے گی، بہت بڑا انقلاب انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ بس ان چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔